الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریب المرگ شخص کو بے ہوش کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کسی انسان کو روح کے نکلتے وقت بے ہوش کرنے کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ موت انسان کو پیش آنے والی اٹل حقیقت ہے۔ اس کے لیے انسانی روح کا دنیاوی جسم اور زمین سے رابطہ کاٹتے ہوئے اخروی عالم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جسم پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ موت کے بارے میں ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 اور اسی طرح امام حاکم کی مستدرک حدیث نمبر 5915 میں ہے کہ عوانہ بن حکم کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، قریب المرگ شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل و شعور باقی ہونے کے باوجود موت کے بارے میں بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ جب خود عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جی آپ کہا کرتے تھے کہ قریب المرگ شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل و شعور باقی ہونے کے باوجود موت کے بارے میں بیان نہیں کرتا، اب آپ ہمیں موت کے بارے میں بتلائیے، آپ کی عقل اور شعور باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا موت بیان سے بالاتر ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ تمہیں بتلاتا ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری گردن پر رضوہ پہاڑ ہے اور میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان سوئی کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہے۔ چنانچہ انسان کی ایسی شدید حالت میں ادویات اور آرام دہ نسخے فضول ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ موت روح اور جسم کو علیحدہ کرنے کے لیے غیبی عمل ہے، جبکہ بے ہوشی یا سن کرنے سے ہمارے دنیاوی جسم میں موجود تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے، لیکن موت غیبی معاملہ ہے جس کا تجربہ یا مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہی بہتر لگتا ہے کہ حالت نزع میں بے ہوش کرنا درست نہیں۔ اس کے اسباب سماعت کیجیے۔ پہلا سبب، بے ہوش کرنا اصل میں منع ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو تو جائز ہے، جبکہ مذکورہ صورت میں بے ہوش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ بے ہوشی حالت نزع کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس غیبی حالت کا ظاہری اسباب و تجربات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مذکورہ حالت میں بے ہوش کرنے کا کوئی شرعی جواز باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی بے ہوشی کا موجب بننے والے اسباب موجود ہیں کہ ہم حالت نزع میں بے ہوشی کے یقینی یا ظنی فوائد جانتے ہوں۔ دوسرا سبب، کوئی شخص بھی موت کے وقت کے بارے میں یقین دہانی نہیں کروا سکتا، جبکہ بے ہوشی کے جسمانی صحت پر مضر اثرات یقینی ہوتے ہیں، بلکہ اطباء کا کہنا ہے کہ یہ بھی زہر ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ بات غیر مناسب ہے کہ موت آنے کے شک اور وہم کی بنا پر بے ہوش کر کے حقیقی نقصان اٹھا لیا جائے، بلکہ یہاں بے ہوش کرنا تو ایسے معاملات میں دخل اندازی ہے جن کی حقیقت کے بارے میں ہمیں علم اور تجربہ ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی مذکورہ حالت میں بے ہوشی کے مفید ہونے کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نیک آدمی کو حالت نزع میں اللہ رب العزت اطاعت گزاری اور عبادت کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی زبان سے ہم آخرت میں ذخیرہ بننے والے کلمہ شہادت سننے کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن بے ہوشی اس عظیم کام سے محروم کر دے گی، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے حدیث نمبر 3116 کے تحت روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی مطلقاً بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوگا، یا پھر کچھ اسباب کی بنا پر جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا یہ معنی اس لیے بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، چاہے ابتدائی طور پر اسے عذاب جھیلنا پڑے۔ اس مفہوم کے مطابق مرتے وقت کلمہ پڑھنے والے شخص کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت میں تو سب مسلمان ہی چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں جو امتیاز بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے والا بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، یا پھر اللہ رب العزت اس کے لیے مقرر عذاب میں کچھ کمی کر دے گا، اور یہ شخص وقت سے پہلے ہی جنت پہنچ جائے گا۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جنت میں دیر سے جاتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الزواجر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 208491۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔